السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو بیل آئیکن کو دبائیں، پریس کریں، تاکہ ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو پہنچیں، اور پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے پولیٹیشنز کی، خصوصاً پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کی، کہ وہ کبھی بھی کسی چیز پر جو ہے وہ اس طرح تکیہ کرتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا تھا کسی اعلیٰ دین کے جد کو ہو جا کے تو ہو جاتا تھا، کہانیوں میں یہ ہے، تو یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک حکم بن جائے یا ان کی بات پوری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، مذاکرات میں 3 دور ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے 2 اہم مطالبات جو ہے وہ پیش کیے گورنمنٹ سائڈ کو، ایک 9 مئی کے واقعے کی اور 26 نومبر کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے۔ لیکن اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے کہا کہ ہم انشاءاللہ 28 تاریخ تک ان کو جواب دیں گے، ہم اپنے الائز سے مشورہ کریں، آپس میں مکمل یکجہتی کے ساتھ وہ پیش کریں گے ان کو اپنا جواب۔ لیکن آل آف سڈن کہ کل بیرسٹر گوہر صاحب کی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور باہر نکلتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی انہوں نے ہمارے مطالبات ابھی مانے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم مذاکرات سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں۔ آنن فانن جو یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی، پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن لوگوں نے یہ پھر سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کس قسم کا مذاق ہے۔ یعنی ابھی آپ نے کبھی کہتے تھے کہ ہم حکومت سے تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو حکومت چلاتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ، ہم ان سے مذاکرات کریں گے، تو انہوں سے بھی آپ نے مذاکرات کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد بھی پھر آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو گئے، راضی بھی آپ نے خود راضی ہوئے، اس کے بعد بائیکاٹ بھی آپ خود ہی کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے، کس قسم کا مذاق ہے؟ اور اس کے بعد پھر اچانک کیا ہوا کہ رات کو پھر ان کا بیان آ گیا بیرسٹر گوہر کا کہ ہم مذاکرات دوبارہ کرنے کے لیے غور کر رہے ہیں۔ یعنی ان میں بھی آپس میں بھی کوئی ایک یکجہتی نہیں ہے، کوئی ایک پوائنٹ پہ ان لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوگ بھی جو ہے اندر سے آپس میں ان کے اختلافات ہیں۔ جو بھی بانی پی ٹی آئی سے مل کے آتا ہے ایک نیا میسیج لے کے آتا ہے، دوسرا جاتا ہے دوسرا میسیج پیش کرتا ہے، اور جب بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا کل کہ ہم مذاکرات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو مذاکرات والی ٹیم تھی ان کو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، کس طرح مذاکرات ختم ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہماری ایک شکست ہے ایک لحاظ سے کہ ہم نے خود مذاکرات شروع کیے اور خود ہی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ بیچ میں پڑے، کہتے ہیں کہ پھر یہ مذاکرات شروع ہو گئے، ہونے کی توقع ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم غور کریں گے۔ ادھر سے گورنمنٹ کی پالیسی بھی جو ہے وہ بڑی سخت ہو گئی، کئی منسٹرز نے بیان دیا، عرفان صدیقی صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ کا، انہوں نے کہا، عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ یہ کس قسم کا مذاق آپ لوگ کر رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم تو ابھی تک ایک ہی چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الیکشن جیتا ہے، تو الیکشن کے رزلٹ کے بعد پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا مارل بلند ہو گیا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ بس اب بانی پی ٹی آئی تو دوسرے دن جو جب یہ حلف اٹھائیں گے باہر آئے جائیں گے اور سب کچھ ہمارے حق میں ہو جائے گا، جو کچھ ہم نے لابنگ کی ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر کی باہر، وہ ہمارے کام آ جائے گی، اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلی اسپیچ میں انہوں نے بالکل ٹھنڈ پروگرام رکھا، کوئی بات نہیں کی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، اور جو ان کے سپورٹر تھے، جو ان کو اس پوسٹ پر لائے تھے، جس کا ایک سب سے بڑا اہم نام ایلان مسک کا ہے، جو سوشل دنیا کا، سوشل میڈیا کا بادشاہ ہے، اربوں ڈالر کا مالک ہے، اس کے پہلے اختلافات تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کے بائیڈن سے اور کملا سے ان کی دوستی تھی۔ تیسری جنریشن جینڈر کے حوالے سے بائیڈن اور ان کا جو بیان تھا وہ ایلن مسک کے لیے بڑا خطرناک تھا، کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی تیسری جنریشن میں اپنے آپ کا آپریشن کرا کے اس میں چلا گیا تھا۔ تو انہوں نے کافی
روکا ان کو، پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور کملا ہارسن کو، لیکن انہوں نے کہا کہ جی بس آرڈر بن گیا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے پھر جو ہے اپنا جیسے پی ٹی آئی یو ٹرن لیتی ہے، انہوں نے یو ٹرن لیا ایلن مسک نے، اس نے پھر سپورٹ کرنا شروع کر دیا ٹرمپ کو، اور ان ریاست میں انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن بہت ویک تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس مارجن سے وہ جیت گیا، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کہ 45واں فارم اور 47واں فارم، تو یہ بھی ایک لک کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 45واں پریزیڈنٹ بھی رہا اور اب 47واں پریزیڈنٹ بھی رہا ہے۔ تو انہوں نے 47 والے پریزیڈنٹ نے جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بنا ہے، اس نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی جو ہے مورلی طور پہ بڑا ڈاؤن ہو گئی ہے۔ یہ بات خیر الگ کی بات ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات ہے، لیکن دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہر کوئی اپنے منصوبے ساز بنا رہا ہے، اکانومی کو وہ بوسٹ اپ کر رہا ہے، بات بڑھا رہا ہے، لیکن آپ اس اسمبلی میں بھی آتے ہیں، وہاں شور شرابے بھی کرتے ہیں، مشترکہ اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی شور شرابہ کرتے ہیں، پلے کارڈز لے کے آتے ہیں، اور باہر جا کے پھر اور باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اپنے امیج کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ اس وہ باتیں کریں جو کنسٹرکٹیو باتیں ہیں، اور پورا ملک ابھی آپ سے کی طرف دیکھ رہا تھا اس مذاکرات میں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اچھے نمونے بات ہوگی۔ ابھی 28 جنوری آئی نہیں ہے تو انہوں نے بالکل بائیکاٹ کر دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مذاکرات، تعمیری مذاکرات کریں، لوگوں کے آنکھوں میں سرما نہیں پہنائیں، آپ ملک کو اس لیول پہ نہ لے جائیں جہاں لوگ مایوس ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس تب چلے گی، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، جب ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ لیکن آپ لوگ روزانہ نئے ڈرامے کریں گے تو اس سے عوام بھی آپ سے بدظن ہو جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے ہم باہر کے ملکوں کو دیکھیں اور باہر کے پریزیڈنٹس کو دیکھیں، ہم اندر ہی بیٹھ کے اپنے مسائل خود حل کریں، تاکہ اس سے ہمارے ملک کی بھی عزت ہوگی اور اس کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہماری عوام کو بھی سکون ملے گا۔